ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کیوں؟ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. اس سے ان کا دین پاک، ان کا ایمان پاک، ان کا دل پاک، ان کا اخلاق پاک، سب کچھ پاکی ان کو نصیب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے نیچی رکھنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں، یا 3 آنکھوں تک جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کر کے مسلمانوں کے سرحد کی حفاظت کر رہی ہے. دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو دیتی ہے. اور تیسری آنکھ وہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتی ہے جن چیزوں کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے علی دیکھو تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ایک خزانہ عطا فرمانے والا ہے. سن لو، اگر ایک بار تمہاری نظر کسی عورت کے اوپر پڑ جائے جس کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو دوبارہ پھر تم اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھو. کیوں؟ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، تمہیں پہلی بار جو نظر اچانک پڑ گئی ہے وہ تو تمہارے لیے جائز تھی، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے پڑی ہے، وہ تو پہلی بھی جائز نہیں ہوگی. اچانک بغیر سوچے بغیر خیال کیے ہوئے پڑ گئی تو وہ تو جائز ہے، لیکن دوسری تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ پہلا حق جو راستے کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی نظروں کو نیچی رکھے، کسی ایسی چیز طرف نہ دیکھے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ذرا سوچئے یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کو دیا ہے، جو دنیا کی سب سے پاک جماعت تھی، دنیا کی سب سے پاک جماعت تھی. اور اس وقت عورتیں بھی اس قدر بے پردگی سے عام راستوں میں نکلا نہیں کرتی تھی. آج تو صورتحال یہ ہے کہ جو شریف زادی ہوا کرتی ہے وہ بھی اپنے کم سے کم سر اور گلے کو کھول کر کے نکلا کرتی ہے. جسے بڑی شریف زادی کہا جائے وہ بھی اتنا تنگ لباس پہنتی ہے کہ اس کے سینے کا ابھار اور اس کے کمر کا پتلا پن بڑی آسانی سے ظاہر رہا کرتا ہے. تو ایسی حالت میں ہم اور آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں. اسی لیے ہم نے کہا ساتھیوں، یہ وہ حدیثیں ہیں، یہ وہ احکام ہیں کہ ہر شخص جو دکانوں پر عمومی طور پر کام کرتا ہے یا کسی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہوتا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے لکھ کر کے یا فوٹو کر کے اپنی دکان میں اپنے سامنے رکھے تاکہ برابر اس کی نظر ان حدیثوں کے اوپر پڑتی رہے. آپ نے راستے کا دوسرا حق بیان فرمایا کہ تکلیف دینے سے رکے رہو. اب آپ سوال کریں گے تکلیف دینے سے رکنے کا کیا معنی ہے؟ لیکن ہے عمومی طور پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ عام راستے پر بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے پاس سے کوئی گزر گیا، اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، کوئی برائی پائی جا رہی ہے، یا وہ گزرا اور اس نے سلام نہیں کیا، تو شاید ہی کوئی انسان ایسا بچے یہ نہ کہے کہ دیکھو بڑا نالائق ہے، بڑا متکبر آدمی ہے کہ اسے سلام بھی نہیں کیا، اپنے کو کیا سمجھتا ہے، اپنے کو بہت لگاتا ہے. لیکن شرعی طور پر یہ چیز کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سن لیا وہ شخص تو اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی؟ اسے تکلیف ہوگی، لہذا اس کے لیے کہنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی جا رہا اس کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر آواز کسنا، کسی کے گزر جانے کے بعد اس کی غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں اس بارے میں داخل آئیں گی کہ اس کو تکلیف دی جا رہی ہے.
تو راستے میں بیٹھنے والے لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری بات یا تیسرا حق جو راستے کا ہے وہ سلام کا جواب دینا ہے۔ عام گزرگاہوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں، اگر برابر لوگ گزرتے جا رہے ہیں تو ایک کے سلام کا جواب دیا، دو کے سلام کا، تین کے، چار کا، چار کے، پانچ کا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اکتا جاتا ہے آدمی، آخر میں اکتا جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ گزریں گے، آپ سلام کریں گے تو آپ کے سلام کا جواب نہ دے کر پوچھے گا ہاں کیا چاہیے ہو، اس لیے کہ سلام کا جواب دے تھک گیا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اسی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ سلام کا جواب دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کا جواب دینا ساتھیوں واجب ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے سے زیادہ اہم سلام کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے بہتر ہے؟ حالانکہ فرض سنت سے بہتر ہے نا، لیکن وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے بہتر ہے، جو واجب سے بہتر ہے؟ وہ کون سی سنت ہے؟ سلام کرنا سنت ہے نا، جواب دینا تو فرض ہے نا۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ کون سی سنت ہے جو فرض سے افضل ہے؟ وہ کون سنت ہوئی؟ سلام کرنا۔ اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام میں پہل کرنے والا بہتر ہے کہ جواب دینے والا بہتر ہے؟ پہل کرنے والا، حالانکہ وہ سنت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والا واجب پر عمل کرنے والے سے افضل ہو گیا۔ تو کہہ رہا تھا میں یہ کہ سلام کا جواب دینا ساتھیوں شریعت میں واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے؟ 5 یا 6 حق ہے۔ 5 حق یا بعض روایات میں 6 حق ہے۔ ان میں ایک حق کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا ہے۔ سلام کا جواب دینا ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل اگر کوئی انسان ہے تو وہ کون ہے؟ جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، یہ سب سے بخیل انسان ہے۔ اور سب سے کاہل اور سب سے عاجز انسان کون ہے؟ جو دعا نہیں کرنا جانتا۔ آپ نے بیان فرمایا، امام بخاری الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، عاجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام۔ سب سے بڑا عاجز اور کاہل وہ انسان ہے جو دعا سے عاجز آ جائے، نہیں کرتا، اور سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے 5واں اور 6ٹھا حق جو راستے میں بیٹھنے کا ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن چوتھا اور 5واں حق، 5واں 6ٹھا نہیں، چوتھا اور 5واں حق، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ذرا آپ غور کریں، عام جگہ میں بیٹھنے والا انسان اس کا بہت محتاج ہے، اس لیے کہ ہر قسم کے لوگ گزریں گے، اچھے لوگ بھی گزریں گے، برے لوگ بھی گزریں گے۔ ایک عام دکان پر بیٹھنے والا اس کا سخت محتاج ہے، ایک گلی کے کونے پر بیٹھنے والا انسان اس کا سخت محتاج ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ اچھے بھی گزریں گے اور برے بھی گزریں گے۔ تو برے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑا اہم فریضہ ہے، بلکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ساتھیوں، ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ کوئی اچھی بات بتانا یہ کس کا کام ہے؟ مولوی صاحب کا کام ہے۔ کسی برے کام سے منع کرنا کس کا کام ہے؟ مولوی صاحب کا کام ہے۔ کہتے ہیں ہم کوئی مولوی ہیں کیا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر دنیا کے بارے میں بتانا ہو سب سے پہلے آگے بڑھ جائیں گے۔
جائز ہے ناجائز ہے حق ہے ناحق ہے ہر بارے میں اپنا فتویٰ ٹھونک دیں گے. لیکن جب کوئی ایسا کام ہے بھائی لوگوں کو نصیحت کر دی جائے تو کیا کہیں گے؟ ارے یہ تو مولوی کام ہے. حالانکہ ساتھیوں امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فریضہ یہ ہر فرد کے اوپر واجب ہے. اگر اتنے لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیں جن سے یہ فریضہ ادا ہو جائے تو دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ ہر ایک کے اوپر یہ فرض رہے گا. بلکہ شاید ہم نے آپ سے بتایا ہو، امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہترین بات کہی ہے. کہا اگر کسی اندھیرے گھر میں اکیلے 3 آدمی بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، 3 آدمی بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے. ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے. اگر منع نہیں کرتا ہے تو تینوں گنہگار ہوں گے. اگر منع کر دیتا ہے تو صرف ایک گناہ اس کے اوپر ہوگا، کیا؟ شراب پینے کا. اور اگر منع نہیں کرتا ہے تو اسے 2 گناہ ہوگا اس کے اوپر، کیا؟ شراب پینے کا اور شراب پینے سے منع نہ کرنے کا. یہ اتنا اہم فریضہ ہے ساتھیوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بڑی بہترین مثال دی ہے اس کی، کہ اگر کسی قوم، کسی جماعت، کسی محلے، کسی شہر، کسی ملک، کسی بھی علاقے میں کوئی آدمی برا کام کرتا ہے اور لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو اس کی مثال جانتے ہو کیسی؟ آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک کشتی کے اندر لوگ سوار ہوئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے. کچھ لوگ کشتی کے نیچے حصے میں اور کچھ لوگ کشتی کے اوپر کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب نیچے والے پانی ان کو چاہیے تو کہاں جاتے ہیں؟ وہ اوپر جا کر کے پانی بھر کر کے لایا کرتے ہیں. لیکن ان میں ایک بیوقوف اور پاگل آدمی بھی سوار تھا، اس لیے کہ جو آدمی گناہ کام کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا ہے. گناہ کا کام کرنے والا کم سے کم اس بارے میں بیوقوف رہا کرتا ہے، چاہے اسے جتنا بڑا عقل مند ہو، جتنا بڑا انجینئر ہو، جتنا بڑا ڈرائیور ہو، جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن جو کام ناجائز کر رہا ہے اس بارے میں وہ کیا ہے؟ وہ جاہل اور بیوقوف ہے. اس لیے کہ اگر جاہل اور بیوقوف نہ ہوتا، اللہ کی حقیقت کو جانتا ہوتا تو وہ غلط کام اس سے ہرگز سرزد نہیں ہوتا، ہرگز سرزد نہیں ہوتا. تو ایک بیوقوف آدمی اس میں سوار تھا. اس نے کہا کہ بلا وجہ ہم اوپر بار بار جاتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں تھوڑا سا ایک سوراخ کر لے رہے ہیں نیچے. اور ایک معمولی سوراخ سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ البتہ یہ ہے کہ ہم اس سے پانی بھر لیا کریں گے اور اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. اب اس نے کیا کام کیا؟ کشتی کو نیچے سے توڑنا شروع کر دیا. آپ نے بیان فرمایا اگر اوپر اور نیچے والے سارے لوگ مل کر کے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے ہیں تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، سارے کے سارے ڈوب جائیں گے. اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ. یہی مثال کسی گاؤں کے اندر، کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں کوئی گناہ کا کام کرنے والے کی مثال ہے کہ اگر ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس میں یہ کوئی نہ کہے کہ ہاں بھائی مولوی صاحب کو روکنا چاہیے تھا، یہ ان کا بیٹا ہے جس کا اسے منع کرے تو ہم کیا منع کریں، ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ نہیں، ہر انسان جو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اسے منع کرے. اگر نہیں منع کرتا ہے تو برابر گناہ کے اندر وہ بھی شریک ہو رہا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ ان قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کر دے جس سے بچنے کی تم دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا.